وادی مہران سرزمین سندھ کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ یہاں امن و محبت کے پیامبر اور عرفان و تصوف کے سوتے پھوٹے، جو یہاں کے لوگوں کو اپنے علم، عمل، گفتار، کردار اور روشن تعلیمات سے سیراب کرتے رہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کا عرس ہر سال ماہ مبارک شعبان کی 18ویں کو شروع ہو کر 21 شعبان تک رہتا ہے۔ اس مزار مبارک کی شان اور عرس کی انفرادیت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے تمام مکاتب و مسالک کے لوگ اپنے اپنے رنگ اور ڈھنگ میں عرس مناتے ہیں، ہندو بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے انداز میں رسومات ادا کرتے ہیں۔ سندھ ایک قدیم تاریخی و آباد خطہ ہے جہاں مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ریاستیں قائم کر کے حکمرانی کرتے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے 13 یا 14 پشت میں جا ملتا ہے۔ لال شہباز مروندی کے والد سید کبیر الدین بعض کتب کے مطابق ابراہیم کبیر الدین تھے۔ آپ کے آبائی وطن کا ذکر آپ کے مزار پر درج ہے۔ مروند ایران کا ایک علاقہ ہے جو خراسان یعنی مشہد کے قریب واقع ہے۔ مشہد کیا صوبہ خراسان افغانستان کے ساتھ واقع ہے، اس کی سرحد افغانستان سے جا کے ملتی ہے۔ بعض مورخین نے آپ کو افغانستان کے علاقے مروند سے قرار دیا ہے۔ آپ کے والد گرامی ابراہیم کبیر الدین، جنہیں ابراہیم مجاب کہا جاتا ہے، ان کا روضہ اقدس حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی واقع ہے۔ معروف یہ ہے کہ ابراہیم مجاب کو اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے سلام کا جواب ملتا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام بھی مجاب پڑ گیا، یعنی جس کا جواب آئے۔ ابراہیم مجاب بہت بڑے بزرگ اور پہنچی ہوئی ہستی تھے جو روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاوری اور جارو کشی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر ہی گزار دی اور وہیں دفن ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر بھی 10 سال تک روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاوری اور جاروب کشی کرتے رہے، اور اس جاروب کشی کے دوران انہیں بلند و عرفہ مقامات حاصل ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم مجاب مرنے سے پیشتر تمام وصیتیں اور ملکوتی امانتیں حضرت لال شہباز قلندر کے سپرد کر گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں معروف ہے کہ آپ بچپن ہی سے تنہائی پسند تھے اور اکثر عبادت الہی میں مشغول رہتے، گھر سے باہر پہاڑوں میں چلے جاتے اور ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کا گھرانہ علمی تھا، قرآن و حدیث اور دیگر علوم قرآن سے ہی حاصل کیے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، ان میں عربی، فارسی، سندھی، سنسکرت، پشتو اور ترکش نمایاں ہیں۔ آپ ایک عظیم فلاسفر اور شاعر تھے۔ آپ جذب و مستی کی کیفیت سے سرشار فرماتے ہیں کہ میں حیدری ہوں، یعنی اپنی نسبت حیدر قرار سے کرواتے ہیں۔ میں قلندر ہوں، دنیا سے دور، خدا کے عشق میں سرمست۔ میرا مرشد آقا علی شہنشاہ ہے جو تمام عاشقان و سرمستان کے پیشوا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں۔ میں تو اللہ کے شعر کے کوچے کا ایک سنگ ہوں اور ان کے در پہ بیٹھا ہوں، ان کے در سے سیراب ہو رہا ہوں اور اسے کسی بھی صورت چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 25 برس کے ہوئے تو کربلا روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید پر تشریف لے گئے، یہاں 10 برس تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد 35 برس کی عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور جاڑو برداری کرنے لگے۔ یہیں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سید سے ہوئی، ان سے قربت ہوئی۔ تقریباً 6 سال قیام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرکز یعنی نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ یہاں سے ایک حکم کے ذریعے انہیں کربلا جانا پڑا، جہاں حضرت ابراہیم مجاب کے پاس پہنچے، جنہوں نے اس دوران آپ کو تمام امانتیں اور علوم فیوز منتقل کیے اور سالک اللہ ہوئے۔
کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار پر موجود ایک توق جسے امام زین العابدین کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے بھی آپ کو ابراہیم مجاب کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ بر صغیر تشریف لے آئے۔ یہاں آپ تبلیغ کرتے کرتے سندھ پہنچے۔ یہ غزنبی اور غوری ادوار کا زمانہ تھا۔ بر صغیر میں کئی بزرگان اسلام کی تبلیغات اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کوشاں تھے۔ یہ اپنے دور کی بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون کو اپنا مسکن بنایا۔ اس دور میں یہاں ہندو راجہ چوپٹ یا چرپٹ کی حکومت تھی جو فحاشی و عریانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون کو مسکن بنا کے سب سے پہلے ان فحشاء کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی زبان میں اثر تھا۔ کچھ عرصے میں تبدیلی واقع ہوتی دیکھی جانے لگی، جس کے بعد آپ کی مخالفت ہونے لگی۔ راجہ کو اپنی سلطنت اجڑتی دکھائی دی۔ اسی زمانے میں ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، پاک پتن میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں مشغول تھے، جن سے آپ کی بڑی قربت تھی۔ آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور اور آپ عربی صرف نو بھی مکمل جانتے تھے، لہٰذا آپ نے سیون میں آنے کے ساتھ ہی ایک مدرسہ بھی قائم کیا جس میں اسلامی علوم و فیوز کی بارش ہوتی اور لوگ بہت زیادہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ علمی مقامات کے ساتھ روحانی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ آپ کی انہی روحانی پروازوں کے باعث ہی آپ کو شہباز کہا گیا، جس کا مطلب ہے بڑی پرواز والا۔ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ ہمیشہ لال رنگ کے کپڑے پہنتے، اسی وجہ سے آپ کو لال بھی کہا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لال سائیں بھی پکارا جاتا ہے۔ لال ایک قیمتی موتی کو کہا جاتا ہے۔ آپ بہت ہی قیمتی شخصیت تھے اور آپ نے مجرد زندگی گزاری تھی۔ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ زمان و مکان کی قید سے آزاد تھے۔ اصل میں قلندر اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے علمی و عملی امتیازات اور عرفانی کمالات کا چرچا زبان زد عام خباز ہونے لگا۔ اہل سیون بالخصوص بازار میں برائی کے اڈے بھی کم رنگ ہونے لگے۔ بہت سے لوگ آپ کے حلقہ ادارت میں شامل ہو گئے۔ کئی ہندو بھی آپ سے انسیت رکھنے لگے تو راجہ نے آپ کے خلاف سازشیں کی، مگر اللہ کے ولی کے خلاف اس کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں اور راجہ کو اقتدار اور دنیا سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سیون کی سرزمین آپ کی کرامات کی گواہ ہے، جہاں کئی ایک یادگاریں اب بھی موجود ہیں۔ اس میں ایک قلعہ کے آثار بھی موجود ہیں جس کو آپ نے الٹ دیا تھا اور راجہ چوپٹ کا اقتدار ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک باغ بھی موجود ہے جہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے درخت لگائے تھے اور ہریالی آ گئی تھی، جبکہ اس سے قبل یہاں قلت آب اور ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جہاں آپ نے عبادت و ریاضت کی اور چلے کاٹے، وہ مقام بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر نے 1274 میں اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی۔ آپ کے موجودہ مزار پہلی بار 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس میں شہنشاہ ایران کا گفٹ کردہ ایک سونے کے پانی والا دروازہ بھی لگایا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں نصب ہوا سونے کے پانی والے یہ دو دروازے تھے۔ ایک لال شہباز قلندر کے مزار پر نصب ہوا، دوسرا لاہور میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر نصب کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ کی تعلیمات اور افکار و کردار کو اپنانے کی توفیقات سے نوازے، آمین۔